صل على علي بن موسى الرضا المرتضى اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى صلاة كثيرة تامة زكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى یا علی موسیٰ رضا 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 اے تو اس کے والی اس کے والی پھر بن کے بھکاری بھکاری چوکھٹ پہ تمہاری چوکھٹ پہ تمہاری آیا ہے سواری ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے ہے شاہ خراسان کا روزہ برائے خوشنو کے امام رضا علیہ السلام بآواز کے روزے پر سب مل کے اپنے بلند ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے مولا سامنے آئے گا آپ کے روزے پر آ کر جو بھی ضعیف ہے جو بھی بیماری آپ کے روزے پر آ کر زیارت کرے سب مل کے دل سے ہر سال آرام مل کے جو لگاؤ جو مشہد تک ایمان رضا کے روزے تک پہنچے نعرہ رضوی اب میں گزارش کرتی ہوں حجت الاسلام مولانا شمشاد علی رضوی صاحب سے کہ وہ ہم لوگوں کے لیے ایک میسیج دیں اس موقع پر اس سے پہلے ایک ان کی سلامتی کے لیے صلوات ہو جائے محمد و آل محمد پر اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی العظیم روحی لدراغ مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سب سے پہلے تو میں تمام خواہران گرامی اور جو برادران یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں صرف برادر عزیز جناب حاکم صاحب کا امر تھا اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں چند باتیں اور چند منٹ میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر کے آپ کی خدمت کروں گا جو آیت میں نے پڑھی آپ حضرات کی خدمت میں مشہور و معروف آیت ہے خداوند عالم اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ سب کے لیے عالم بشریت کے لیے انسانوں کے لیے پیغمبر اسلام نمونۂ عمل ہیں آئیڈیل ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں پیغمبر اسلام کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے چونکہ آج کی اس تقریب کا موضوع یہی ہے
اور ارادہ میرا نہیں تھا کہ میں تقریر کروں گا، بہرحال جو بھی میرے ذہن میں بات ابھی آئے گی آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ درس زندگی. تو جس طریقے سے پیغمبر اسلام کی زندگی ہمارے لیے درس ہے، اس میں سبق ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی پیغمبر اسلام کے جانشین برحق ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے سبق ہے، اس میں درس ہے اور ہمارے لیے آئیڈیل ہے. خاصان خدا جتنے بھی گزرے ہیں، اولیاء الہی جتنے بھی گزرے ہیں، ان کی تمام زندگی، ان کا ہر قدم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض چیزوں پہ توجہ انسان کی زیادہ رہتی ہے اور بعض چیزوں پہ توجہ انسان کی نہیں رہتی ہے. تو جس طریقے سے پیغمبر اسلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے، اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے. امام رضا کی زندگی کے حوالے سے اور جو آپ کی سیرت رہی ہے اس حوالے سے میں صرف ایک واقعہ نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ حضرات خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ جب امام رضا علیہ السلام کو مزدور کے حق کا اتنا خیال تھا، مزدوروں کا اتنا خیال تھا جس کو ہمارے سماج و معاشرے میں نیچی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کا اتنا خیال تھا، تو ملاحظہ فرمائیں کہ دوسروں کا کتنا خیال ہوگا امام رضا علیہ السلام کی نظر میں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کہیں پہ کام لگا ہوا تھا اور مزدور بہت سارے کام کر رہے تھے. امام رضا کو معلوم تھا کہ کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں. امام رضا اپنے صاحب کے ساتھ آئے تو کیا دیکھا کہ ایک نیا مزدور وہاں پہ آیا ہوا ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے. امام نے پوچھا یہ تو پہلے تھے نہیں، ان کو کیوں لایا گیا ہے؟ تاکہ ویسے ہی ان کو بلا لیا گیا ہے. کہا کہ آیا ان کی مزدوری کو تم لوگوں نے طے کیا ہے یا طے نہیں کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، مزدوری ہم نے طے نہیں کی ہے، ان کو لے آئے ہیں، کام کریں گے، آخر میں جو دینا ہوگا ان کو دے دیں گے. امام نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. جب بھی مزدور کو لے کے آؤ کام کرانے کے لیے تو سب سے پہلے اس کی مزدوری کو طے کرو، سب سے پہلے اس کی مزدوری کو طے کرو. اس کی مزدوری کو تب جس کے کہ اس کا پسینہ خشک ہو اس کو دے دینا چاہیے. یہ اسلام ہم کو درس دیتا ہے. تو اس کی مزدوری دے دو، اور اگر تمہارا دل چاہے تو پھر بعد میں جو تم کو اضافہ دینا ہے، زیادہ دینا ہے، دے دو. جب تم کو اس کو اصل مزدوری دو گے تم لوگ، یعنی جو طے کر کے لائے ہو، تو وہ شکریہ ادا کرے گا کہ ہم کو ہمارا حق مل گیا. اور تم زیادہ دو گے تو تمہارا شکر گزار رہے گا کہ ہم کو حق سے زیادہ ملا ہے. اور اگر طے نہیں کرو گے تو وہ شکوہ رہے گا کہ ہم کو ہمارا حق بھی نہیں ملا ہے. تو امام کو ایک مزدور کے حق کا اتنا خیال تھا اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اتنا خیال تھا. تو ملاحظہ فرمائیں کہ جو امام کی گھریلو زندگی تھی اس میں کتنا خیال رہا ہوگا. سیاسی زندگی تھی یا جو سماجی زندگی تھی، جو اجتماعی زندگی تھی، ان سب میں امام رضا علیہ السلام کی کیا سیرت رہی ہوگی آپ ملاحظہ فرمائیں. اور جس طریقے سے میں نے آپ حضرت میں عرض کیا کہ پیغمبر اسلام کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے اور پیغمبر اسلام ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسی طریقے سے مولا کائنات ہے، اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام ہے. جب ہم ازدواجی زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، گھریلو زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو مولا کائنات کی زندگی بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہوتی ہے. اور جو مولا کائنات کی حقیقی بیوی تھی ان سے کوئی راز نہیں تھا، یعنی راز نہیں تھا. جب دونوں ایک دوسرے کے محرم ہو گئے تو کوئی راز نہیں رہتا تھا. اور میں آپ حضرات کی خستگی دور کرنے کے لیے ایک واقعہ عرض کر دوں. ایک لطیفہ ہے بہرحال کسی حد تک اس میں واقعیت ہے کہ شوہر حضرات اپنی بیوی سے تنخواہ چھپاتے ہیں اور بیویاں جو ہیں اپنے شوہر سے اپنی عمر چھپاتی ہیں. بہرحال تو اس طرح کی بات مولا کائنات کی زندگی میں، ائمہ معصومین کی زندگی میں نہیں ملتی ہے. سب دو چار کی طرف واضح تھی. اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی زندگی تھی اور یہ امام رضا کی زندگی سب کے لیے آئیڈیل ہے. اور سماجی، اقتصادی، ہر حوالے سے، گھریلو حوالے سے آئیڈیل ہے. اسی طریقے سے سیاسی حوالے سے بھی امام رضا کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے. اور اخلاقی پہلو پہ تو ہماری نظر رہتی ہے، لیکن جو سیاسی پہلو ہے امام رضا علیہ السلام کا اس پہ ہماری نظر بہت کم رہتی ہے. لہٰذا خاندان گرامی اس سے گزارش ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی سیاسی زندگی کے بارے میں مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ آپ کی کیسی زندگی رہی ہے. صرف ایک بات اور اس پہ زحمت آپ کی ختم. ہم لوگ روزانہ نماز کے بعد زیارت میں پڑھتے ہیں اور اچھی چیزیں پڑھنا بھی چاہیے. اس سے ہم اپنی محبت اور عشق کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے.
دور نزدیک ہر جہاں بھی ہیں ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء، اے وہ جو تمام غریبوں کے قریب ہیں۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے امام رضا غریب کہاں ہیں؟ عالی شان روزہ بنا ہوا ہے، 24 گھنٹے روزہ کھلا رہتا ہے، اور انتہائی عشق میں پروانے جو ہیں ہر وقت آپ کے ذریعے کا طواف کرتے رہتے ہیں، تو آپ غریب کیسے رہے؟ غریب تو ائمہ بقی ہیں جن کا روزہ بھی نہیں بنا ہوا ہے، جہاں پہ چراغ جلانے کی اجازت بھی نہیں ہے، بوسہ دینے کی اجازت بھی نہیں ہے، حتیٰ قبر مبارک کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا تو عالیشان روزہ بنا ہے، آپ کیسے غریب ہیں؟ صرف اسی بات کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پہ آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں کہ کیوں ہم امام رضا کو قریب کہتے ہیں۔ یوں تو ہمارے سارے ائمہ قریب ہیں، اور اصل غریب الغرباء ائمہ وقی ہیں۔ اس کی سب سے مہم وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ائمہ معصومین گزرے ہیں ان کی مظلومیت بالکل واضح اور روشن کی سب کے لیے، ان کی مظلومیت سب کے لیے واضح اور روشن کی۔ ظالموں نے زہر دیا، شہید کیا، ظلم کیا، طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑا، یعنی سبھی جانتے تھے کہ ظلم ہو رہا ہمارے ائمہ معصومین پہ، لیکن امام رضا علیہ السلام کی ایسی، اسی لیے آپ کو بلایا اور ولی عہد بھی بنایا، اس نے بہت زیادہ اظہار کرتا تھا محبت کا اور احترام کرتا تھا، اور پشت خنجر بھوکتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مامون بہت احترام کر رہا ہے امام کا، بہت ہی عزت و احترام سے امام کو اس نے بلایا ہے، لیکن باطن میں کیا تھا؟ وہ امام کے خون کا پیاسا تھا، امام کا دشمن تھا۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امام بہت اچھی حالت میں ہے، مامون کا احترام کر رہا ہے، امام کا خیال کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں امام جو ہے وہ مشکل میں تھے، بہت زیادہ مصیبتوں میں گرفتار تھے۔ اس بنا پہ امام رضا کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہماری دوسرے ائمہ معصومین کی زندگی نہیں رہی ہے۔ لہٰذا آپ سب اعزاز سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ حضرات کا وقت مل لیا، اور انشاءاللہ جہاں بھی رہیے صحیح و سالم رہیے، اور اہل بیت کی عصمت و طہارت کے سائے میں رہیے۔ اور آج کی بزم کو دیکھ کے بہت ہی خوشی ہوئی، آپ سبھی خاندان گرامی کا شکر گزار ہوں، اور جو بھی منتظمین ہیں اور برادر عزیز جناب حاکم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نورانی محفل کو انعقاد کرنے میں بہت ہی زحمتیں کی ان لوگوں نے۔ اور ایک جملے پہ آپ کی بس زحمت کر رہا ہوں کہ آج کی بزم اور محفل سے خوشبو ایران آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعره حیدری، آقا تبرکن میبرن، قابل نیستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ اللهم صل علی